اور اس تقریر میں انہوں نے امریکہ کا نام لیا. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ غلطی سے نام لیا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک ملک. تو غلطی تھی یا نہیں تھی اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے, لیکن انہوں نے وہی بیانیہ پیش کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہوئی ہے اور اس غیر ملکی سازش میں امریکہ ملوث ہے. تو اس اہم موضوع پر ایک بہت اہم الزام ہے ان کا, جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے. عمران خان صاحب نے خود آپ کو تاریخ بتا دی کہ 7 مارچ کو ایک پاکستانی سفارتکار کے ذریعے امریکہ نے حکومت پاکستان کو دھمکی بھجوائی اور کہا کہ اگر عمران خان پاکستان کا حکمران ہوگا تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو اگر 7 مارچ کو اتنی بڑی دھمکی پاکستان کو بھجوائی گئی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 21 مارچ کو جو اسلام آباد میں OIC کانفرنس ہوئی تھی, اس OIC کانفرنس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے US انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کو OIC کانفرنس میں کیوں بلایا. اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ جو ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈر سیکرٹری ازیا ٹریول ٹو پاکستان. اور اس کے بعد پھر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے 21 مارچ کو ایک ٹویٹ کیا, اس میں اپنی تصویر انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ ٹویٹ کی اور کہا کنسٹرکٹیو میٹنگ ود انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ود دا US we believe a regular and structured dialogue process important to promoting our bilateral and shared regional objectives. اور پاکستان اور امریکہ کے 75ویں کے تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا بھی ذکر کیا. اب عمران خان صاحب نے بہت سے الزامات لگائے ہیں, اس پہ اپوزیشن کا نقطہ نظر بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے. یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اختر مینگل صاحب جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, اور رانا ثناءاللہ صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں پنجاب کے, اور سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ دونوں اجازت دیں میں پہلے ہنا ربانی کھر صاحبہ سے بات کر لوں. ہنا ربانی کھر صاحبہ, آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سوائے میرے آج تک کسی نے امریکہ کے جو ڈرون اٹیکس تھے ان کی مخالفت نہیں کی, اور اپوزیشن جو ہے وہ بیرونی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے. تو آپ وزیر خارجہ تھیں جب پاکستان پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, کیا واقعی عمران خان صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کبھی ڈرون اٹیکس کی مخالفت نہیں کی؟ جی, اس کے لیے تو obviously اگر آپ نے کبھی سیاست کو یا کسی اور کی پالیسی کو فالو نہ کیا ہو, اور اگر آپ ایک نارسسسٹ صرف کیٹیگری کے انسان ہوں اور آپ صرف اپنا اٹس لائک میگلومینیا, آپ اتنے صرف اپنے آپ کا دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کہا, میں نے کیا نہیں کہا. جی, ہماری حکومت کی پالیسی ڈرون اسٹرائک پہ بالکل کلیئر تھی, ہماری نہیں پورے پاکستان کی کلیئر تھی. اور اس میں آئی تھنک یہی پرابلم ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, کیونکہ کوئی یہ نہیں عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں یاد رکھے گا آج سے 3 سال بعد. وہ یہ یاد رکھیں گے کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو داؤ پہ لگایا اپنی حکومت بچانے کے لیے. اور مجھے اس سے بہت سخت شدید کہتے ہیں نا غم و غصہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کوئی ایک پوزیشن لیتے ہیں اسٹیٹ میں تو اس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داری آتی ہے. یہ جس کو لہرا کے خط کہہ رہے تھے پہلے, یہ پاکستان کی انٹرنل کیبلز ہیں, ڈپلومیٹک کیبلز, جو ہر ملک میں آپ کا سفیر کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی میسیجز ملے تو وہ آپ کا سفیر ڈپلومیٹک کیبلز کے تھرو وزیر اعظم صاحب تک ویسے تو فارن آفس کو بھیجتا ہے اور وہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اس کی کاپی مل جاتی ہے. اور اس کو یہ تاثر دینا پوری عوام کو کہ خدا نخواستہ کوئی ان کے خلاف سازش تھی, اور یہ کہنا کہ جی اس وقت تو نو کانفیڈنس ووٹ موشن ڈلا نہیں ہوتا. آج سے 2 مہینے پہلے پوری دنیا میں پتا تھا. یہاں پہ جو دنیا کے سفیر بیٹھے ہوئے وہ روز کیبلز بھیجتے ہیں اپنے کیپٹل میں, بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے, کتنی انسٹیبلٹی ہو رہی ہے یا کتنی اسٹیبلٹی ہے, جو بھی ان کو ملے گا. تو آئی تھنک یہ اتنا ڈینجرس ٹرینڈ ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم جو کہ ہائیسٹ پاسبل آفس ہوتا ہے, وہ اپنی اس آفس کو اپنے مفاد کے لیے اس حد تک استعمال کریں. اچھا, ہنا ربانی کھر صاحبہ, جو میرا سوال ہے اس کا ذرا اگر آپ جواب دے دیں, کیا جب آپ وزیر خارجہ تھی تو آپ نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی تھی؟ دیکھیں, میں نے صرف میں نے کیا کہنا ہے, میں پاکستان کی بات کروں گی. پاکستان نے اس وقت فارن آفس کے تھرو, پرائم منسٹر آفس کے تھرو, پریزیڈنسی کے تھرو, ہر آفس جو پاکستان کو میسر ہوتا ہے اس طرح کی ڈپلومیٹک باتیں کرنے کے لیے, شدید مذمت نہیں بلکہ ہم نے اس کو ایلیگل پروف کرنے کے لیے UN کے اسپیشل آنوائے آن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو پاکستان نے انوائٹ کیا.
اسی چیز کے لیے جو کہ وہ جنیوا سے اٹھ کے آئے, کیونکہ پاکستان نے اس کے اوپر اتنا ایک بڑا اسٹینڈ کیا کہ ان کو ایک انوائے بھیجنا پڑا. حامد میر صاحب, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس, دیکھیں عمران خان صاحب نے نا آج کل میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے ڈرون اسٹرائک نہیں ہوئی, تو طالبان کو بھی افغانستان میں اٹھ کے یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ جی ہمارے ہوتے ہوئے ڈرون اسٹرائک نہیں ہوئی, کیونکہ ڈرون اسٹرائک کا پروگرام اس خطے سے ہی ختم ہو گیا. اور اس وقت جب ہم جی پاور میں تھے تو اس وقت تو بہت زیادہ یہاں پہ ڈرون اسٹرائک کا ایک ٹرینڈ تھا, پورے خطے میں ایک وار تھیٹر تھا. جب وار ہی ختم ہو گئی اور ڈرون اسٹرائک ایز اے ٹول استعمال ہی ہونا شروع کر دیں, تو بے شک پرائم منسٹر عمران خان ہوتے, پرائم منسٹر کوئی اور ہوتے, اس دور میں ڈرون اسٹرائکس نہیں ہوتی تھی. اور ہمارے دور میں بے شک پرائم منسٹر عمران خان خود ہوتے, ڈرون اسٹرائکس امریکہ کی پالیسی کا حصہ تھا, اور اس کی ہم نے شدید مذمت کی, اور اس کو یو این کے اوپر لے کے گئے, اس کو یو ایس کے ہر فورم پہ لے کے گئے, کیپٹل ہل پہ لے کے گئے. تو یہ بہت عجیب مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنا جھوٹ اتنی آسانی سے بول جائیں. بہت شکریہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے ہمارے ساتھ بات کی.